اپنی زندگی کے معمولات میں نوافل کو شامل کریں۔ نوافل پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نوافل پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کوشش کریں نماز کی پابندی کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ضرور اہتمام کریں۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نوافل چھوڑ دیتا ہے، نماز میں کہتا ہے چلے نفل کی کوئی بات نہیں، نفل پڑھوں گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھوں گا تو گناہ نہیں ہے، اگر وہ نوافل کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس سے سنتیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نوافل کے چھوڑنے سے سنتیں چھوٹ گئیں۔ جب سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دے گا، سنتوں کو معمولی سمجھے گا، یہ تو سنت ہے، میں نے تو فرض ادا کرنے ہیں، پھر یہ ہوگا خود بخود اس سے فرائض چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، اور جب فرائض چھوٹنا شروع ہو گئے تو اس نے نمازیں چھوڑ دیں، اور پھر زندگی میں اور جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، پھر ان میں بھی انسان سستی کرے گا۔ تو ان سب کی بنیاد کیا بنی؟ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل کی سستی کی وجہ سے سنتیں چھوٹ گئیں، سنتوں کی سستی کی وجہ سے واجبات وتر چھوٹ گئے، اور وتر کی واجبات کی سستی کی وجہ سے فرائض چھوٹ گئے، پھر انسان کی زندگی سے نماز بھی گئی، جمعہ بھی گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے فرائض ہمیشہ سلامت رہیں، آپ کی زندگی میں فرائض اللہ کی طرف سے جو فرض شدہ چیزیں ہیں وہ آپ پر، آپ کی زندگی میں آپ اس کو اپنائیں، آپ کے معمولات کا حصہ رہیں، اس کی بنیاد نوافل ہیں۔ نوافل کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، جب کوئی بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے اور زیادہ نوافل ادا کرتا ہے، مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ ہاتھ بن جانے سے مراد انسان جب یہ کہتا ہے کہ یہ کام ایسے ہو جائے یا ایسے کر دیا جائے، ایسے ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے، اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ زبان بن جانے سے مراد زبان سے کچھ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنی زندگی میں نوافل کو شامل کریں۔ اس پر ایک خاص بات، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے معمولات میں 2 نوافل رکھے ہوئے ہیں، ان 2 نوافل کا مجھے روزانہ اتنا فائدہ ہوتا ہے، اس کی اتنی برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں 2 نفل پڑھتا ہوں صبح، مطلب کسی بھی وقت، صبح، دوپہر کو، مغرب کے بعد، کسی بھی وقت 2 نوافل کا اہتمام ہے، لیکن اس میں 5 نیتیں کرتے ہیں۔ نوافل میں آپ 40 نیتیں بھی کر سکتے ہیں، 40 نیتیں کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں 2 نیتیں کرتا ہوں۔ ایک نیت یہ کرتا ہوں، پہلی صلاۃ الحاجات، دوسری صلاۃ التوبہ، تیسری صلاۃ الشکر، چوتھی صلاۃ الاستعانہ، 5ویں صلاۃ الاستخارہ۔ کیا؟ صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، صلاۃ الاستعانہ، صلاۃ الاستخارہ۔ ان 5 نیتوں سے فرماتے ہیں مجھے پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جو صلاۃ الحاجات کی نیت کرتا ہوں، اس سے میری زندگی کی پورے دن کی جتنی بھی حاجات ہیں، میری ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا، جب میں صلاۃ التوبہ کی نیت کرتا ہوں، میرے سارے دن کی کمی بیشیاں، غلطیاں، کوتاہیاں، کمی بیشیاں، لفظوں لہجوں کی غلطیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ساری معاف کرتے رہتے ہیں، کیونکہ میں نے صلاۃ التوبہ کی نیت سے نفل پڑھے ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ سارے دن میری کمی بیشیاں معاف فرماتے رہتے ہیں، مجھ سے درگزر کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا، جو میں صلاۃ الشکر کی نیت کرتا ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے میرے ساری زندگی بلکہ سارے دن کے معمولات میں اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلے جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں۔ صلاۃ الاستعانت کی جو نیت کرتا ہوں،
اس کی برکت سے۔ استعانت سے مراد مدد ہے، اللہ کی مدد کو طلب کرنے کی نیت، صلاۃ الاستعانہ۔ تو فرماتے ہیں میرے سارے دن کے جتنے بھی کام ہیں، میرے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا جو صلاۃ الاستخارے کی نیت سے پڑھتا ہوں تو میرے سارے دن میں نے کئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے جب میں ان کے جواب دیتا ہوں میرا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے، میرے سامنے وہ بات اتنی اللہ تعالیٰ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور پوری تسلی اور انسان کا دل مطمئن ہے، تو بالکل میرا دل ایسے مطمئن ہوتا ہے جب میں جواب دیتا ہوں۔ یہ صلاۃ الاستخارے کی برکت ہے۔ آئیں آج سے نوافل کا اہتمام بھی کریں، خاص طور پہ 2 نفل ایسے ہوں، چاہے صبح اشراق میں پڑھ لیں، چاہے تہجد میں پڑھ لیں، چاہے چاشت میں پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کی نماز سے پہلے اذان کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر اور عصر کے درمیان پڑھ لیں، یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ایسے ہوں۔ یا اللہ یہ جو 5 نیتوں کے ساتھ میں پڑھ رہا، ان کی برکت سے، صلاۃ الحاجت کی برکت سے میری ضرورتیں یا اللہ تیری مہربانی پوری فرمانا، صلاۃ التوبہ کی وجہ سے یا اللہ میری ساری کمی بیشیاں درگزر فرما دینا، اور صلاۃ الشکر کی وجہ سے یا اللہ میری نعمتوں میں اضافہ فرما دینا تیری مہربانی۔ تو کہتا ہے شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ صلاۃ الاستعانت کی برکت سے یا اللہ میرے ہر کام میں تو اپنی مدد شامل حال کر دینا، اور صلاۃ الاستخارہ کی برکت سے یا اللہ میرے قدم قدم کا تو ساتھی ہو جا، اور میرے قدم قدم پر میرے لیے کیا کر، ہر بات استخارے کی طرح میرے اوپر واضح کر کے کھول دے تاکہ میں صحیح فیصلے کر سکوں۔ اللہ ہمیں نوافل کی برکات اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔